احمق اور بیوقوف ہونا انسان کے لیے ایک کبھی صفت ہے اور انسان کے لیے ایک بیماری اور ایک مرض سے کم نہیں ہے کہ جاہل، کم عقل اور اپنے نفع نقصان کو پوری طرح نہ جاننے والے کو بھی احمق اور بیوقوف کہا جاتا ہے۔ دانشوروں کا قول ہے کہ احمق اور بیوقوف 6 نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ نمبر 1، بات بات پر غصہ کر لینا اور بلا وجہ غصے میں آ جانا۔ نمبر 2، بلا وجہ غیر مناسب جگہ پر اپنے مال کو خرچ کرنا اور فضول خرچی کرنا۔ نمبر 3، بلا وجہ اور بے جا گفتگو کرتے رہنا اور فضول گوئی کرنا۔ نمبر 4، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھنا اور دوستوں کو بھی دھوکہ دے دینا۔ نمبر 5، لوگوں کے رازوں کو فاش کرنا۔ اور نمبر 6، کہا کہ دوستوں اور دشمنوں میں فرق نہ کرنا اور اپنے آپ کو عقل مند اور دانشور سمجھتے ہوئے جو دل میں ہے وہ بات کر دینا، یہ بیوقوف اور احمق انسان کی نشانی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیوقوف شخص کی ایک سب سے بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ جب اسے کسی گناہ کا اور برائی کا کام کہا جائے تو وہ فوراً کر دے، بغیر سوچے سمجھے اسے گناہ اور برائی کے کام کو جو کر گزرے تو وہ بیوقوف اور احمق انسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ احمق اور بیوقوف شخص کی 3 علامتیں ہیں۔ لوگوں کی بات کو نہیں سنتا اور اپنی ہی بات کو ترجیح دیتا ہے، اور فرمایا جو سوال سننے سے پہلے ہی اس کا جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور تیسری علامت بیان فرمائی کہ جو اپنی بار بار تعریف کرنا اور اپنی تعریف سننے کو پسند کرتا ہے وہ بیوقوف اور احمق شخص ہے۔ یعنی جو خود پسندی جس کے اندر ہے اور جس کے اندر حب جاہ ہے کہ ہر وقت میری تعریف ہوتی رہے اور ہر وقت دنیا میری تعریف کرتی رہے، تو فرمایا وہ بیوقوف انسان ہے۔ حکایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ بہت تیز قدم چل کر پہاڑ کی طرف جا رہے تھے، تو ایک شخص نے آپ کو زور سے آواز دی اور فرمایا اے اللہ کے نبی، آپ کدھر اتنی تیزی سے جا رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کے پیچھے کوئی بھی آپ کا دشمن بھی نظر نہیں آ رہا، تو اتنی جلدی آپ کو کس کام کے لیے ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ میں ایک احمق اور بیوقوف شخص سے بچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے نبی، آپ تو وہی نہیں ہیں کہ جب کوئی بیمار آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کوئی نابینا اور کوڑ کا مریض آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو آپ اس پر دم کرتے ہیں، وہ شفایاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے ہاں میں وہی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا اللہ کے نبی، آپ تو وہی نہیں ہیں کہ جو ایک مٹی کے پتلے کو بنا کر، ایک مٹی کی چڑیا کو بنا کر اس میں پھونک مارتے ہیں وہ تو زندہ ہو کر اڑنا شروع کر دیتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے ہاں میں وہی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا اللہ کے نبی، آپ تو وہی نہیں ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور اللہ کے نام سے مردوں کو اٹھنے کا حکم دیتے ہیں تو مردہ بھی زندہ ہو کر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں بالکل وہی ہوں۔ وہ شخص حیران ہو کر بولنے لگا اے اللہ کے نبی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت عطا کی ہے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقتوں سے نوازا ہے، تو ایک معمولی سے بیوقوف اور احمق شخص سے ڈر کر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے قسم ہے رب العزت کی کہ جس کے نامی کو، جس کے اسم اعظم کو فرمایا کہ میں نے نابینا اور بیماروں پر پڑھا تو وہ شفایاب ہو گئے، فرمایا کہ میں نے پہاڑوں پر پڑھا تو پہاڑوں نے بھی مجھے راستہ دے دیا، اور فرمایا میں نے مردوں پر پڑھا تو مردے بھی زندہ ہو گئے، لیکن فرمایا میں نے اسی اسم اعظم کو لاکھوں مرتبہ احمق اور بیوقوف شخص پر پڑھا لیکن اس نام کا اس شخص پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تو وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے نبی، احمقوں پر اس کا اثر کیوں نہ ہوا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ احمق، حماقت اور بیوقوفی یہ اللہ کے قہر اور اللہ کے غضب کی نشانی ہے، اس لیے احمق اور بیوقوف شخص پر اسم اعظم کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تو اس حقائق سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ بیوقوف کی صحبت سے ہمیں بچنا چاہیے اور بیوقوف کی صحبت سے تنہائی اچھی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیوقوف کی صحبت سے بچنے کے لیے پہاڑوں کی طرف جا رہے تھے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جو بیوقوف شخص ہے اور احمق شخص ہے اس پر اللہ کا قہر اور اللہ کا غضب ہوتا ہے، اور ہمیں اس سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی حماقت سے اور بیوقوفی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیوقوف شخص سے بحث کرنا، بحث میں الجھنا، فرمایا ایسے ہے جیسے جلتی ہوئی آگ پر لکڑیاں ڈال دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نشانی قرآن مجید میں بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ
علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ فرمایا اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو نرمی سے چلتے ہیں، اور فرمایا جب جاہلوں سے اور احمق اور بیوقوف لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے الجھتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو ترک کلام کا سلام پیش کرتے ہیں اور ان سے گفتگو نہیں فرماتے، ان سے بحث اور مباحثہ نہیں فرماتے۔ ہم غور کریں کہ کیا ہم کسی احمق اور بیوقوف کی صحبت میں تو نہیں بیٹھتے، ہمیشہ پرہیزگار اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، تو اس میں ہمارا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی ہمارا فائدہ ہے۔ اور ہم یہ بھی غور کریں کیا ان نشانیوں میں سے اور ان علامات میں سے کوئی علامت ہم میں تو نہیں پائی جاتی، تو ہمیں بھی ہر وقت حماقت اور بیوقوفی سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔